کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا فاطمہ آ گئی ہو؟ حضور آئی، فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ، چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماؤں کے لیے دعا مانگ۔ محبوبہ کیا ہوا؟ میرے حبیب نے فرمایا رات مجھے دکھایا گیا ہے دوزخ میں کچھ بیبیاں ہیں، ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں، وہ چیختی چلاتی ہیں۔ اس سے آپ اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں وہ جو بدبخت لوگ حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں نفرتیں اور قدورتیں اور دعوتیں بکواس کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ اور سیدنا عثمان غنی کی ایسی محبت والا واقعہ بتاتا ہے، ان میں نفرتیں نہیں تھیں، ان میں قدورتیں نہیں تھیں، ان میں تو پیار ہی پیار ہے۔ پھر ادھر مجلس نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے سیدہ طیبہ طاہرہ کے لیے مسجد میں سجائی۔ اب کون اس میں حاضر ہوا؟ فرمایا فلاں فلاں کو بلاؤ۔ اس میں مین سر فہرست حضرت علی اور مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو گواہ ہیں، ان میں ایک نام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے اور دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اس نکاح کے گواہ ہیں۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے ولیمہ اور شادی کے اخراجات میں معاونت کرنے میں بھی یہ حضرات پیش تھے، اور مجلس نکاح مسجد میں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ جو ازدواجی زندگی کی ابتدا ہے یہ اللہ کے گھر سے اگر ابتدا ہوتی ہے تو یقیناً اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد رخصتی ہوئی۔ اب جہیز کیا ہے؟ یعنی جہاد، لوگ جہیزوں کی ڈیمانڈیں اتنی کرتے ہیں کہ جناب بہت سارا ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بچیاں بیانے سے نکاح سے جو ہے رہ جاتی ہیں۔ سنیے اور غور کیجیے، شہزادی کون ہے؟ حضور چاہتے تو کیا کچھ اپنی شہزادی کو نہ دے سکتے تھے؟ رسول اللہ نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا، اے عائشہ لو شئت لصارت معي جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگیں گے، یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے بن کے چلنے لگے اگر میں چاہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے ایسا مالک و مختار بنایا ہے۔ مگر حضور نے اپنی شہزادی کو جو ہے جہیز کیا دیا ہے؟ جہیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا، اور حق مہر 400 درہم مقرر ہوا، اور جہیز رسول اکرم علیہ السلام نے کیا دیا؟ ایک چادر ہے، ایک تکیہ ہے اور ایک چکی ہے اور 2 مٹکے ہیں، ایک مچکیلا ہے۔ یہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز مبارک ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، جہیز دینا گناہ کا کام نہیں ہے، مگر جہیز کے مطالبے کرنا، اس قدر مطالبے کرنا کہ بچی والے عاجز ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، قرضے کے تلے دب جائیں، یہ ساری کی ساری جو ہے ایک روش اسلام کے خلاف ہے، حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ جہیز بچی کو ماں باپ دے، اپنی طاقت وسعت کے مطابق دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جہیز کے اتنے مطالبے کرنا کہ جناب بچی والے آج لوگ بے بس ہو جائیں، پریشانی میں پریشانی کی حالت میں لوگوں سے قرضے مانگ کے جہیز بناتے پھریں، یہ روش اسلام اور سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف ہے۔ حضور نے اپنی شہزادی کو، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو یہ جہیز عطا فرمایا، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہے، وہ عظیم شخصیت ہے جن کو اللہ کے محبوب کریم نے بے شمار کمالات سے نوازا، بے شمار عظمتوں سے نوازا۔ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حضور کی گفتار میں، حضور کے کردار میں، حضور کے بول چال اور چلنے پھرنے میں، حضور اکرم علیہ السلام کے کردار مبارک میں سب سے مشابہ جو حضرت رسول اکرم کے تھی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل مناقب میں نبی پاک علیہ السلام نے بہت ساری احادیث طیبات میں احادیث ارشاد فرمائی ہیں، اور میں ایک جملہ یہ بھی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے،
اور فاطمہ روکنے والی کو کہتے ہیں، بچانے والی کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فاطمہ اور اس کے محبین کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ سنیے حضور نے ان کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ان کو رب نے اپنے محبوب کریم کی شہزادی کو جنتی عورتوں کی سرداری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ترمذی میں حدیث ہے، مشکات میں حدیث ہے، وقت کی قلت ہے۔ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کئی دن ہو گئے، والدہ بیمار تھی، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو سکی۔ ایک دن والدہ کی طبیعت میں افاقہ ہوا، میں نے اماں سے اجازت مانگی، اماں اللہ پاک کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہے، کئی دن ہو گئے رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، اجازت دیں تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضری لے آؤں، اپنی بخشش کی دعا بھی حضور سے کراؤں گا، آپ کی بخشش کی دعا بھی حضور سے کراؤں گا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی فضائل میں یہ حدیث ذرا سنیے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں ماں سے میں نے اجازت مانگی، اپنی بخشش کی دعا بھی کراؤں گا، نبی پاک سے آپ کی بخشش کی دعا بھی کراؤں گا۔ صحابیت کی کوئی دوسری عورت نہیں تھی، کہتی کہ دعا تو یہاں بھی ہو سکتی ہے، کہ رسول کے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ دیکھو، کہا بیٹا جاؤ اپنی بخشش کی دعا بھی رسول اکرم سے کرانا، میری بخشش کی دعا تم سے کرانا۔ حضرت سیدنا حذیفہ کہتے ہیں مغرب کے وقت مغرب کی نماز میں نے نبی پاک کے پیچھے پڑھی، مغرب کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر اذکار میں مشغول رہے، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز سرکار نے پڑھائی، میں نے پیچھے پڑھی، نماز کے بعد حضور گھر کی طرف چلے، میں پیچھے چلا، مگر میرے اندر کوئی جرأت نہیں، ہمت پیدا نہیں ہو رہی تھی میں گفتگو کروں، اپنا مدعا پیش کروں۔ حضور دروازے تک پہنچ گئے، وہاں کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا